صفحہ نمبر 62 ہے، آیت نمبر 29 مکمل ہوئی تھی، 30 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تردید فرمائی جو لوگ قیامت کے منکر تھے، جو لوگ باس بعد الموت کا انکار کرتے تھے، جو لوگ یہ کہتے تھے وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی ان باتوں کی تردید فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی کہ تم کہتے ہو یہ دور کی بات ہے، اس کو دور کی بات نہ سمجھو۔ وہ پروردگار جس نے بے قدر پانی سے، حقیر پانی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر وہ پروردگار جس نے اس زمین کو بنایا ہے جو زندوں کو بھی سمیٹنے والی ہے، مردوں کو بھی سمیٹنے والی ہے، وہ پروردگار جس نے اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، جس نے تمہیں پانی عطا کیا، وہ پانی جو میٹھا ہے تمہارے حلق سے آسانی سے گزر جاتا ہے، اس پروردگار کے لیے تمہیں پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو قیامت کے منکر تھے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ فرمائیں گے انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو تم اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ دیکھو قیامت کو تم جھٹلاتے تھے، قیامت تمہارے سامنے ہے۔ اب دوزخ کو تم جھٹلاتے تھے، دوزخ تمہارے سامنے ہے، اب تمہیں اس کی طرف چلنا پڑے گا، تم لوگوں کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی مجرموں سے اور کیا کہیں گے، اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان کیا۔ انطلقوا، تم چلو، الی ظل، سائے کی طرف، ذی 3 شعب، 3 شاخوں والے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ تم 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو۔ وہ ایسا سایہ جو 3 شاخوں والا ہوگا، اور کیسا ہوگا وہ؟ فرمایا لا ذلیلین، نہ تو وہ سایہ کرنے والا ہوگا، نہیں وہ سایہ دینے والا ہوگا، اس کا سایہ ہی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا سایہ کسی کام کا نہیں ہوگا، کوئی راحت نہیں ملے گی، کوئی سکون نہیں ملے گا۔ ولا یغنی، اور نہ ہی وہ کفایت کرے گا من اللہ بھی، آگ کے شعلوں سے۔ دنیا میں جو سایہ ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی سایہ ہو، گرمی کا موسم ہو تو ہم سائے میں آ جائیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ سکون، چاہے وہ دیوار کا تھوڑا سا سایہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی سایہ کسی قسم کا بھی ہو دنیا میں، چاہے وہ چھت کا سایہ ہو، چاہے وہ درخت کی ٹہنی کا سایہ ہو، چاہے وہ دیوار کا سایہ ہو، چاہے وہ سائبان کا سایہ ہو، جیسا کیسا بھی سایہ ہو وہ ہمیں گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، وہ ہمیں دھوپ سے محفوظ رکھتا ہے، وہ لو سے ہماری حفاظت
کرتا ہے، لیکن وہ سایہ جو قیامت والے دن ہوگا کافروں کے لیے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس سائے کے نیچے کوئی سکون نہیں ملے گا، کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب 3 شاخوں والا سایہ، اس کی مفسرین کئی تفاسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ 3 شاخوں والا کیوں ہوگا۔ یہ پڑھا نا ہم نے شعبۃ ان کی جمع ہے، اور شعبہ کہتے ہیں شاخ کو۔ ایک تفسیر تو مفسرین اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایمان نام ہے 3 چیزوں کا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان، کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور ارکان اسلام پر عمل کرنا۔ لیکن کافی لوگ جو ہیں ان تینوں چیزوں کے منکر تھے، ان تینوں باتوں کو وہ نہیں مانتے تھے۔ دوسرا، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں، مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت۔ باقی جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب ان تینوں کی طرف ہی لوٹتے ہیں، اور کافی لوگ جو ہیں وہ سرے سے ان تینوں عقائدوں کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر سایہ ہوگا، کیسا سایہ؟ 3 شاخوں والا، جو ان کے کسی کام بھی نہیں آ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہا، بے شک وہ، یعنی وہ دوزخ، ترمی پھینکے گی، بشرارن، شرر جمع ہے شرارتن کی یا شرارتن کی، اور شرر کسے کہتے ہیں؟ چنگاڑی کو۔ بے شک وہ جہنم پھینکے گی چنگاڑیاں، کل کس محل کی طرح۔ کیا مطلب؟ دیکھیں دنیا میں ہم لکڑی کو آگ لگائیں تو لکڑی کی جو آگ جو چنگاڑی دیتی ہے وہ اوپر کی طرف اچھلتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخ وہ پھینکے گی چنگاڑیاں، اور چنگاڑیاں کیسی پھینکے گی؟ محل کی طرح، بڑی بڑی اونچیاں۔ محل دنیا میں جو ہم محل بناتے ہیں کتنے کتنے اونچے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دوزخ جو ہے اس کی چنگاڑیاں اوپر جا کر پھٹیں گی، تقسیم ہوگی، تو ایک ایک چنگاڑی جب نیچے آ کر گرے گی تو وہ ایسے ہوگی جیسے اونٹ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کأنہ، گویا کہ وہ جمالتن، اونٹ ہیں، صفر، زرد رنگ کی، یعنی اتنی بڑی چنگاڑیاں ہوں گی، جب اوپر کو جائیں گی، اوپر جا کر پھٹیں گی، زمین پر آ کر گریں گی تو وہ کیسی ہوگی؟ اونٹ کی طرح، ایک ایک چنگاڑی زرد رنگ کے اونٹ کی طرح بڑی بڑی نظر آئے گی، یعنی وہ چنگاڑیاں ایسی ہوں گی گویا کہ وہ اونٹ ہیں، صفر، زرد رنگ کے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو حق بات کو جھٹلاتے ہیں، توحید کے منکر ہیں، رسالت کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھٹلانے والے جو ہیں اس دن ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی، عذاب میں پڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا، یہ، یوم، وہ دن ہے، لا ینطقون، نہیں وہ بولیں گے، وہ بول ہی نہیں سکیں گے، وہ بات چیت ہی نہیں کر سکیں گے، وہ خوف میں مبتلا ہوں گے، ان کی زبانوں سے کوئی بات نکلے گی نہیں، اور نہ ہی وہ کچھ سن سکیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہمسا، بس نہیں وہ سنیں گے مگر آہٹ، قدموں کے چلنے کی جو آہٹ ہوتی ہے اس طرح کی وہ آہٹ سنیں گے۔ اور دوسرے مقام میں سورۃ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تسمعوا الا رکزا، رکزا کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے کان کے پاس جا کر آہستہ آواز میں بات کرتا ہے تو ہلکی سی آواز آتی ہے، اس کو رکزا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تسمعوا الا رکزا، نہیں وہ سنیں گے مگر ہلکی سی آہٹ کو، کسی کی بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، بولنے کی کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن وہ بات نہیں کر سکیں گے، بالکل خاموشی طاری ہوگی،
نہ تو کوئی آدمی بات کر سکے گا، یہاں تک کہ میدان محشر میں فرشتے بھی خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، نہیں وہ کلام کر سکیں گے مگر وہی لوگ جس کو رحمان کی طرف سے اجازت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اجازت ہوگی وہ وہاں پر کلام کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکیں، عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ولا یؤذن، نہیں اجازت دی جائے گی لہم ان کو، فیعتذرون، پس وہ عذر پیش کر سکے۔ ہوتا ہی نا دنیا میں کوئی بات ہو تو آدمی عذر پیش کرتا ہے، اب وہاں از خود تو عذر پیش کریں گے۔ ہم نے سورۃ القیامہ میں پڑھا کہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ ہیلے بہانے کریں، ہیلے بہانے تو کریں گے کہ اے پروردگار ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، یا ہم نے یہ بھی پڑھا وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی۔ یہ بھی کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے سرداروں نے گمراہ کیا تھا، ہمارا عذاب بھی ان کو دے دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے کسی عذر کو نہیں مانے گی۔ ولا یؤذن لہم، نہ اجازت دی جائے گی ان کو، فیعتذرون، پس وہ عذر پیش کر سکے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ویل، ہلاکت ہے یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ھذا، یہ یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے، جمعناکم، ہم نے جمع کیا ہے تم کو، والاولین، اور پہلوں کو۔ یہ تو فیصلے کا دن ہے اور ہم نے تم کو بھی جمع کیا ہے اور پہلوں کو بھی جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں پہلے اور پچھلے سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے اور ہر کسی کا مقدمہ وہاں پر چلے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی کا مقدمہ چلتا ہے تو وہ عدالت میں پہنچتا ہے، عدالت میں جا کر وہ اپنی صفائی بیان کرتا ہے کہ یہ تو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ اگر عدالت اس کی بات کو مان لے تو ٹھیک، نہ مانے تو وہ اس سے بڑی عدالت میں جاتا ہے، وہاں بھی اس کی نہ سنی جائے تو اس سے بڑی عدالت میں جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ بن جاتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ضعف بالحکم، کہ عدالتوں میں فیصلے کمزور ہوں گے، اور فرمایا وبیع بالحکم، اور عدالتوں میں فیصلے بکیں گے۔ اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدالتوں کے فیصلے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ کوئی ہائی کورٹ میں چلا جائے تو وہاں سے بات نہ سنی جائے، بلکہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے، ہماری حکومت ہی اس کے فیصلوں کو نہیں مانتی ہے، یعنی کوئی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، اتنے کمزور فیصلے ہمارے ہوتے ہیں۔ وبیع بالحکم، اور ہمارے فیصلے جو ہیں وہ پیسوں کے ساتھ بکتے ہیں، جو زیادہ پیسہ دیتا ہے، جو زیادہ بولی لگاتا ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں پر کسی قسم کا کوئی داؤ نہیں چل سکے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم، ہم نے جمع کیا ہے تم کو، والاولین، اور پہلوں کو بھی۔ وہاں پر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے اور اعمال نامہ بندے کا اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر دیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے اقرأ کتابک، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، اس کو پڑھ لے۔ اب وہ بندہ جو دنیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوگا، جس کو اردو نہیں پڑھنی آتی، عربی نہیں پڑھنی آتی، دنیا میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں پر پڑھنے کی قوت عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے، وہ پڑھے گا۔ اب وہ بندہ جو دنیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوگا، جس کو اردو نہیں پڑھنی آتی، دنیا میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں پر پڑھنے کی قوت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے، وہ پڑھے گا۔
اور وہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بار بار رکنے کا کہیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی گئی جو تو نے نہ کی ہو۔ وہ اقرار کرے گا پروردگار یہ تو میری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ حیران ہوگا، کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، یہ کیسی کتاب ہے، نہ تو میری کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ ہی بڑی چیز کو، یہاں تک کہ جو میں نے اچھے اشارے کیے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور جو میں نے غلط اشارے کیے تھے وہ بھی اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ساری کی ساری چیزیں، سارے اس کے اعمال اس کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ، پس اگر ہے لکم تمہارے لیے، کیدن کوئی تدبیر، فقیدون پس تم چلا لو تدبیر مجھ پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میرے عذاب سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے تو تم اس تدبیر کو چلا لو، اگر تم چلا سکتے ہو۔ اب کوئی تدبیر نہیں چلے گی، بندے کی کوئی بات وہاں پر نہیں مانی جائے گی، فیصلہ ہمارے پروردگار کا ہی ہوگا، اور اللہ کا واللہ غالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالی تمام معاملات پر غالب ہیں، فیصلے اللہ تبارک و تعالی کے ہی چلیں گے، کسی کی کوئی تدبیر اس دن کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ویل، ہلاکت ہے یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی۔ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو قیامت کے منکر تھے، جو توحید کو نہیں مانتے تھے، رسالت کو نہیں مانتے تھے، جو قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا بیان فرمائیں گے جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے مقام کو بیان فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں جو لوگ ہمیں برائی کی طرف، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ایسی صفات کو پیدا فرمائیں جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے رکھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔